الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خواندہ نظرہ کی عظمت پر بلندتر صلوات. وارث آل محمد، وارث کتاب خدا، وارث خون حسین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات. جتنے یہاں پہ مومنین ہیں صلوات کی آواز اتنی شاندار اور زوردار نہیں ہے. اپنے آپ کو امام کے ناصروں میں شامل کرنے کے لیے، امام کے ہم رکاب و خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے تیسری صلوات با آواز بلند بھیجیں. ایدن محترم سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اسٹیٹس کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے درجات کو بیان کر رہا ہے کیونکہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے. اب اللہ جسے ولی بنا دے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد عہدے اور رتبے اور رابطے اور رشتے انسان اپنے حساب سے بناتا ہے. کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے، کسی کو صدر بناتا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے، کسی کو گورنر بناتا ہے، کسی کو ڈی سی بناتا ہے، کسی کو ایس ایچ او بناتا ہے، کسی کو تھانے کا سربراہ بنا دیتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے عہدے ہیں جو ہماری طرف سے ولایت لے کے آتے ہیں، انہیں ہم مقرر کرتے ہیں، انہیں ہم مقرر کرتے ہیں. اللہ یہ تو کہہ رہا وہ تمہارے عہدے تمہیں مبارک ہو، ہم تو اپنے عہدوں کا اعلان کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو کائنات اللہ کی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. توجہ رکھیے گا. اب اس نے کہا انما ولیکم اللہ، انما یعنی صرف اور صرف ولایت کس کی؟ اللہ کی. ہائی اتھارٹی کون ہے اس کائنات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. توجہ رکھیے گا. اب میں تھوڑا سا آپ کو بہت آرام سے لے کے چل رہا ہوں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2 بجے کا وعدہ تھا لیکن اب چونکہ تاخیر ہو گئی اسی حساب سے چاہوں گا کہ 40-50 منٹ جو میرے پاس ہیں وہ اس میں کچھ نکات آپ کی سماعت کی نظر کر سکوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. ایک دفعہ میری درود بھیجیں محمد و آل محمد. اردو تو سمجھ میں آتی ہے نا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا، گھبرا تو نہیں رہے نا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کیونکہ انسان نئی جگہ جاتا ہے تو خطیب کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سامنے والوں کو دیکھنے میں.
اور سامنے والوں کو ٹائم لگتا ہے خدی کو دیکھنے میں، لیکن ہم علی والے وہ ہیں کہ ہمیں در حقیقت میچ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر علی کا نام لیا، امیر بھی آ گیا، غریب بھی آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ وہ جماعت ہے کہ جس میں نہ کوئی محمود رہتا ہے نہ ایاز رہتا ہے. سب اپنے رتبے چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، اپنی زندگی چھوڑ کر، اپنے رابطے رشتے چھوڑ کر علی کی ولایت کے رابطے میں آ جاتے ہیں. علی کی ولایت کے رابطے میں آ جاتے ہیں. تسبیح سب نے دیکھی ہوگی، تقریباً ہر گھر میں تسبیح ہوگی. عزیزان گرامی، یہ تسبیح کیا ہے؟ اس میں 100 دانے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا، اس میں 100 دانے ہیں. یہ 100 دانے تسبیح ایک صورت میں تسبیح کہلاتی ہے. توجہ رکھیے گا، ساتھ ساتھ ہے میرے. ایک صورت میں یہ تسبیح کہلاتی ہے. کب کہلاتی ہے تسبیح؟ کہ جب یہ دانے ڈوری میں ایک ساتھ پیروئے گئے ہوں. یہ ایک دھاگا ہے اور دانے ہیں. اگر دھاگا الگ رکھا ہو اس کو تسبیح نہیں کہا جائے گا. اگر دانے الگ رکھے ہوں اس کو تسبیح نہیں کہا جائے گا. تسبیح کب کہلاتی ہے؟ جب دانوں کو پرو لیا جائے، کس میں دھاگے میں باندھ کر اس کو گرہ لگا دی جائے تو کہا جائے کہ یہ تسبیح ہو گئی. تو پتہ چلا تسبیح کیا کرتی ہے؟ بکھرے ہوئوں کو جمع کر دیتی ہے. بکھرے ہوئوں کو بکھرے نہ ہوگے. توجہ رکھے گا، تسبیح نہیں کہلائیں گے دانے. جب جمع ہو گئے، گرہ لگ گئی تو اس کو تسبیح کہا جاتا ہے. میں کہاں سے آیا ہوں؟ بہت دور سے آیا ہوں. آپ کس گاؤں سے آئے ہیں؟ آپ کس ضلع سے؟ آپ کس تعلقے سے؟ نہیں معلوم مجھے، لیکن ایک چیز نے ہمیں تسبیح کے دانوں کی مانند جمع کر دیا ہے، اور اس ڈوری کا نام ولایت علی. یہ میں نے ابھی کہا. تو تسبیح کی شان کب تک شان رہتی ہے؟ تسبیح کب تک کارآمد رہتی ہے؟ تسبیح کب تک ہاتھ کی زینت بنی رہتی ہے؟ جب تک تسبیح متحد رہے. بس یہیں سے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. میں پیغام دیے بغیر، میسج دیے بغیر ممبر سے نہیں جاتا ہوں عزیزان گرامی. اس لیے کل امام زمانہ مجھ سے پوچھیں گے تو نے میرے جد کا لباس پہنا تھا، بتا تو نے میسج کیا دیا؟ تو نے میرے دادا کے فضائل پڑھے، تو نے مناقب پڑھے، سب کچھ پڑھا، میسج کیا دیا؟ بس عزیزان گرامی، تسبیح کی شان کب تک ہے؟ تسبیح کی آن کب تک ہے؟ تسبیح میں جان کب تک ہے؟ جب تک تسبیح اپنی ڈوری کے ساتھ جڑی رہے، دانے جڑے رہے. لیکن جیسے ہی یہ گرہ کھل گئی، تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. جب بکھر جائیں گے تسبیح نہیں کہلائے گی. بس اے حسین کے عزاداروں، اے علی کی ولایت کے پروانوں، تمہاری اور ہماری شان متحد رہنے میں. ہم علی کی ولایت میں متحد رہیں گے، یہی ہماری آن ہے، یہی ہماری شان ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ سامنے والے جو ہیں وہ زیادہ زور سے بول رہے ہوتی ہے، پیچھے والوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. وہ تو اسکول میں ہوتا تھا کہ جو پیچھے بیٹھتا تھا معذرت کے ساتھ وہ کلاس میں نکمہ ہوتا تھا. پیچھے ذرا سر نیچے کر کے بیٹھتا تھا کہ کہیں استاد سوال نہ کر لے. لیکن استاد بھی استاد ہوتا ہے، وہ پہلے پیچھے والوں سے سوال کرتا ہے. تو اگر میرے ساتھ ساتھ ہے تو ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. ہوتا یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مجلس صرف آگے والوں کی تھوڑی ہے، کوئی مجلس سب کے لیے ہے.
یہ دسترخوان تو سب کے لیے کھلا ہے، جو آنا چاہے، جس کی ظرفیت ہو، جس میں علی کی محبت ہو، وہ خود بخود آ جائے گا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اہل بیت میں اور اصحاب میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت آیت سے پہلے عمل کرتے ہیں، اصحاب آیت کے بعد عمل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے بھائی، لوگ پوچھتے ہیں نا اہل بیت اور اصحاب کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اہل بیت آیت سے پہلے عمل کر کے دکھاتا ہے، امتی اور اصحابی آیت کے بعد عمل کر کے دکھاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو سرکار حجرے سے نکل کر مسجد میں آئے اور کہا کہ من ھذا، وہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے؟ حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اور 11 اصحاب نے ہوائے دی، ھذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے جو پہلے عمل کر رہا ہے، آیت بعد میں آ رہی ہے۔ جب آیت آ گئی تو کئی صحابیوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی۔ بس یہی فرق ہے صحابی کا اور اہل بیت کا، اہل بیت آیت سے پہلے عمل کرتا ہے، صحابی بعد میں عمل کرتا ہے۔ یہ ولایت ہے، اللہ نے ولایت دی۔ ولایت کیا ہے؟ کہا کہ ذکر علی عبادہ، سرکار نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے۔ توجہ رکھیں، عبادت کی قسمیں ہیں، ایک نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ دیتے ہیں آپ عبادت، خمس دیتے ہیں عبادت، ماں باپ کی طرف پیار محبت سے دیکھتے ہیں عبادت، ماں باپ دنیا میں نہیں ان کی قبر میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں عبادت، ماں باپ کی قبر پہ جانے عبادت، بچے سامنے آ گیا پیار و محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا عبادت، گھر والی آ گئی پیار و محبت سے پکارا عبادت۔ اب عبادت کی قسمیں ہیں نا، ہر کوئی ایک جیسی عبادت تو نہیں ہوتی ہے، پانچوں کی برابر نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہو، روزے کے لیے کہ صبح اذان فجر سے اذان مغرب تک نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو اور وہ تمام کام نہ کرو کہ جو روزے کو باطل کرتے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت الگ الگ ہے۔ کہا فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت۔ توجہ رکھیے گا، اب میں اگر کہوں کہ کعبہ 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 تسبیح پڑھنے لگوں صبح سے شام تک، مجھے ثواب ملے گا نہیں؟ میں اپنے ابا کو ابا 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 ابا، ثواب ملے گا؟ بھائی دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کو، لیکن ابا کے نام کی تسبیح پڑھوں، اماں کے نام کی تسبیح پڑھوں، میری پیاری اماں، میری پیاری والدہ، میری پیاری ممی جان، میری پیاری پسند والدہ گرامی، تسبیح پڑھوں، نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ توجہ رکھیے گا، میں کہوں نماز 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 تسبیح پڑھنے لگوں، نماز کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ میں کہوں روزہ 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 30 روزے، جی 30 تسبیح پڑھ لوں، روزے کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ توجہ رکھیے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ توجہ کی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ وہ جو ہے، اسی لیے سرکار کہتے ہیں کہ جب میں شب معراج مجھے لے جایا گیا، فلما ذهبت الى الجنہ فرائیت مکتوبا علی بابھا بالذہب، کہ جب میں جنت میں لے جایا گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر سونے سے جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا۔ اب یہاں پر ہر اس بندے کا امتحان ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عشق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، تو جب عشق علی سر چڑھ کے بولتا ہے تو زبان پر نعرہ حیدری آتا ہے یا درود کا ترانہ آتا ہے۔ مل کے درود لیجئے محمد لما ذهبت الى الجنہ فرائیت
مکتوباً علی باب حب الذهب، میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا دیکھا تھا. کیا لکھا ہوا تھا سرکار دو جہاں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد حبیب اللہ، محمد اللہ کے حبیب ہیں. وعلی بن ابی طالب ولی اللہ وفاطمۃ آیت اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنت اللہ. اب ترجمہ عرض کر دوں تاکہ ایمان کو جلا مل جائے. میں جنت کے دروازے میں سونے سے جلی حروف میں لکھا ہو دے گا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حبیب سوائے محمد کے، اور نہیں ہے کوئی ولی سوائے اللہ کے. نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے کوئی ولی سوائے علی ابن ابی طالب کے. کہاں جائیں گے وہ؟ خدا نے کہا ابو طالب تم نے ہمارے حبیب کو پناہ دی تھی، اب قیامت تک تیرا نام جنت کے دروازے میں لکھا رہے گا. اب وہ کہاں ہیں جو کافر کے نعرے لگاتے رہے؟ ارے جنت میں جانے سے پہلے جنت کے دروازے پر علی کے باپ کا نام لکھا ہے. یہاں بغض ہوتا ہے، مجلس میں نہیں آتے، بغض ہوتا ہے، میلاد میں نہیں جاتے، بغض ہوتا ہے، نظر نہیں کھاتے، بغض ہوتا ہے کافر کے نعرے لگاتے، بغض ہوتا ہے مسلمانوں تو فرقہ ڈالتے ہیں. جنت میں جانے کا شوق ہے، مسجد میں بم پھاڑتے ہیں، مجلس میں بم پھاڑتے ہیں، نمازی کو قتل کرتے ہیں، عزاداروں کو قتل کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. اب جب جنت میں جائیں گے تو کیا لکھا ہوگا؟ علی بن ابی طالب. کہاں جاؤ گے؟ اب ایک ہی جگہ بچے گی جانے کے لیے، مل کے درود بھیجو محمد والے. ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجو محمد والے. وعلی بن ابی طالب ولی اللہ، علی بن ابی طالب ولی اللہ ہے. والفاطمۃ آیت اللہ، اور فاطمہ زہرا کون ہے؟ آیت اللہ ہے. والحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن و حسین کون ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے صفی بندے ہیں، چن لیا جسے اللہ نے. یہ تھا تولا. اب تبرہ بھی سنتے جاؤ. ایک تولا دو پر ہیں، صرف تولا سے کام نہیں چلنے والا. علی سے محبت ہے تو علی کے دشمن سے بھی اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے. اگر فاطمہ زہرا سے محبت ہے تو دشمن و قاتل فاطمہ سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے. ایکول ہو، برابر ہو، بیلنس ہو. رسی پہ چلتے دیکھا ہے نا لوگوں کو جی، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، اس سے بیلنس کر کے چلتے اپنے آپ کو. یہ بیلنس خدا کہہ رہا ہے تمہاری زندگی میں تولا بھی بیلنس کرنے کے لیے، تبرہ بھی بیلنس کرنے کے لیے. اب تبرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ابی طالب ولی اللہ والفاطمۃ آیت اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنت اللہ، اور ان کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت. ان اہل بیت، ان بجدن کے دشمنوں پہ لعنت. یہ ہے تبرہ. تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وہ ہم راکعون. اس دنیا میں آنے کے بعد علی کی ولایت کی گواہی خدا نے اس آیہ مجیدہ میں دیا. یہ نہیں دی. آیہ ولایت اسے کہا جاتا ہے. آیہ ولایت یعنی وہ آیت جس میں اس دنیا میں آنے کے بعد وَإِلَّا علی تو ادھر بھی ولی تھا.
لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو میں کہوں ذرا دل تھام کے سنو, میرا علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. علی اس وقت بھی ولی تھا. رسول 40 سال میں نبی نہیں بنے, رسول تکویناً نبی ہے, تکوین تشریعاً دنیا میں آنے کے بعد ہے. توجہ رکھیے گا, تشریعاً دنیا میں آنے کے بعد علی اس وقت بھی ولی ہے. اب جو لوگ ولایت کو سرکاری عہدوں میں ڈھونڈتے ہیں, ووٹ میں ڈھونڈتے ہیں, جی شورا میں ڈھونڈتے ہیں, کمیٹی میں ڈھونڈتے ہیں, رائے دینے میں ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو ووٹ دے دیں گے ہمارا ہو جائے گا, خدا نہ کہ یہ تمہارے عہدے ہیں. دو عہدے ہم نے بنائے ہیں, ایک کا نام خلیفہ ہے, ایک کا نام امام ہے, دونوں کا ہم بنائیں گے. دنیا میں پہلے خلیفہ کا تعین ہو رہا تھا, اللہ نے کہا, اعلان کر دیا تاکہ امن و سمانت کے لیے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اللہ دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اور جب امام کا تعین ہوا تو کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. تو پتہ چلا خدا نے کہا دو عہدے میں تمہیں دے رہا ہوں اور دونوں کے منصب بھی میں تمہیں دوں گا, نام بھی میں تمہیں دوں گا. دنیا میں کئی خلیفہ کا مسئلہ ہو تو قرآن کو دیکھنا, امام کا مسئلہ ہو تو قرآن کو دیکھنا, قرآن کو دیکھنا. معین کر دیا, مسئلہ حل کر دیا. بس خلافت ان لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے, اللہ کا سرکاری ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو نوازا ہے. بلکہ درود دیجئے محمد و آل محمد. عبادت ہوتی ہے, عبادت مختلف قسم کی ہے. کہاں ذکر علی عبادہ, ابا ابا کرتا رہوں, اما اما کرتا رہوں, کعبہ کعبہ کرتا رہوں, نماز نماز کرتا رہوں, روزہ روزہ کرتا رہوں, حتیٰ عزاداری عزاداری کرتا رہوں, ماتم ماتم کرتا رہوں, ثواب نہیں ملے گا. لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر عبادت بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو دکھانے والا آئینہ بن جاتے ہیں. اللہ کو دکھانے والا آئینہ بن جاتے ہیں. اب ان کی آنکھیں ان کی نہیں ہوتی, عین اللہ کہلاتی ہیں. ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہوتے, ید اللہ کہلاتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا تو جسم بھی نہیں ہے, اللہ کی تو آنکھ ہی نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہیں, آنکھ بھی نہیں, زبان بھی نہیں. لیکن کچھ ہستیاں اس منزل پہ چلی جاتی ہیں کہ بستر رسول پہ سو کر اللہ کی مرضی خرید لیتی ہیں. اللہ اپنی مرضات ان کو بھیج دیتا ہے, اپنی خوشنودی ان کو دے دیتا ہے, اپنی جنت کا مالک بنا دیتا ہے. اب ان کی آنکھیں ان کی نہیں ہوتی, علی کی آنکھیں نہیں کہلائیں گی کیونکہ علی اللہ میں فنا ہو گیا. اس کی آنکھیں عین اللہ کہلائیں گی, اس کی زبان لسان اللہ کہلائے گی, یہ خود نفس رسول اللہ کہلائے گا, اس کے ہاتھ ید اللہ کہلائیں گے. اب ید اللہ کی تلوار چلے گی تو ضربت علی یوم الخندق افضل العبادت ثقلین کا درجہ پاتی ہے. یہ وہ ہیں جو اللہ کو پہچانوانے والے ہیں. کوئی چاہتا ہے اللہ کو, اللہ کی صفات کو دیکھے تو وہ اہل بیت کو دیکھے. یہ مظہر صفات الہی ہیں, یہ مظہر صفات. مظہر اس میں مفعل ہے, یعنی جہاں سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو. توجہ رکھیے گا, جیسے مقتل کہتے ہیں, مقتل جہاں پر کسی کو قتل کیا جائے, صحیح. اسی طرح یہ بھی لفظ یہی ہے, مظہر یعنی جہاں سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو, صدور کرتی ہو, ساوت ہوتی ہو, اس کو مظہر کہا جاتا ہے. اس لیے کہا ناد علی مظہر العجائب, اس علی کو پکارو جو مظہر عجائب ہے. تجد عونا لکا فی النوائب. اور مجھے ایک عالم دین کا یاد آ رہا ہے, جب کبھی دل گھبرائے, جب کبھی دل گھبرائے, مشکلات آ جائیں, پریشانی آ جائے, بارش زیادہ ہو جائے, کاش اچھی نہ ہو, جیب میں پیسہ کم ہو, کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت علی کو پکار کے دیکھنا. اس وقت علی کو پکار, ناد علی مظہر العجائب.
تجد عونا لک فی النوائب، تو مشکلات میں علی کو اپنے ساتھ پاؤ گے، علی تمہارا مشکل کشا بن جائے گا۔ تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی، جتنا بھی غم ہوگا وہ سب فرار کر جائے گا۔ کیوں فرار کر جائے گا؟ اس لیے کہ علی مولا کا ذکر ہو رہا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے؟ کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو۔ مجالس مراد مجلس اعلیٰ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ مجلس مراد کیا ہے؟ اس زمانے رسول اللہ نے کے زمانے میں تو مجلس اعلیٰ نہیں ہوتی تھی، یہ تو امام حسین کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو یعنی اپنی محفلوں کو صرف یعنی محفل میلاد میں جاؤ جب علی علی کرو نہیں، یعنی اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو کیا ہے؟ زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب۔ کیسے زینت دو؟ اب میں تھوڑا سا گفتگو کو اور آسان کروں تاکہ میرے پیچھے جو مومنین بیٹھے ہیں بالکل پیچھے کی طرف وہ بھی میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو سکے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ حدیث ملتا ہے عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ مثلا کیمسٹری کی کتاب ہے، توجہ رکھیے گا، یہ فزکس کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہے تو یہ مثلا قرآن مجید لکھا ہوا ہوگا، اردو کی کتاب ہے تو اردو لکھا ہوگا، سندھی کی کتاب ہے تو سندھی کا نام لکھا ہوگا، مثلا سندھی کی ٹیکسٹ بک، اردو کی، انگلش کی ٹیکسٹ بک۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ مثلا 20 صفحے، 30 صفحے، 40 صفحے، 50 صفحے، 100، جتنی بھی بڑی کتاب ہو، جو عنوان ہوتا ہے وہ پوری کتاب پر حاوی ہوتا ہے۔ جو عنوان ہوتا ہے کتاب کا وہ پوری کتاب پر حاوی ہوتا ہے۔ مثلا کیمسٹری کی کتاب ہے تو ایسا تو نہیں اس میں لطیفے لکھے ہوئے ہوں گے، اس میں فزکس کے مسئلے ہوں گے، یا مثلا اردو کی کتاب ہے تو اس میں سندھی لکھی ہوگی، یا سندھی کی کتاب ہے تو اس میں مثلا جغرافیہ یا معلومات عامہ لکھی ہوگی۔ جو کتاب کا عنوان ہوتا ہے پوری کتاب پر اس کا عنوان چھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو صفحہ اٹھاؤ گے اس میں تمہیں اس کتاب کے عنوان کا تذکرہ ملے گا۔ مثلا کیمسٹری کی کتاب ہے تو جو صفحہ اٹھاؤ گے اس میں کیمسٹری کے بارے میں ہوگا، فزکس کی کتاب ہوگی فزکس کے بارے میں ہوگا، قرآن نامی کتاب ہوگی تو قرآن کے بارے میں ہوگا۔ اب فرمایا مومن کی بھی ایک کتاب ہے، مومن ایک کتاب کی مانند ہے، اور اس کتاب کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ بھائی کتاب کیسے پہچانی جاتی ہے؟ کیسے پتہ چلے یہ سندھی کی کتاب ہے یا انگریزی کی کتاب ہے یا اردو کی کتاب ہے، کیمسٹری کی کتاب ہے؟ آپ کی مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کو اٹھائیے، ٹائٹل لکھا ہوا ہوگا کہ کیمسٹری کی کتاب، پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اگر سندھی کی کتاب ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوگا سندھی ٹیکسٹ بک، پتہ چل جائے گا سندھی کے بارے میں اس میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ مولانا پریشان ہونے کی ضرورت، عنوان خود بتا دیتا ہے یہ کس چیز کی کتاب ہے۔ مومن کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن کے دل پر حب علی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر مومن کے دل پر حب علی لکھا ہوا ہے تو بس مومن کی آنکھیں بھی حب علی میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، مومن کے کان بھی حب علی میں سنتے ہوئے نظر آئیں گے، مومن کی زبان بھی حب علی میں چلتی ہوئی نظر آئے گی، مومن کا فہم و خیال و فکر نظریہ بھی حب علی میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ تو پتہ چلا مومن ایک کتاب کی مانند ہے، اس کتاب کے ہر صفحے پر، ہر دن پر، ہر پہر پر، ہر گھنٹے پر علی کی مہر لگی ہوگی، ہر صفحے پر علی کی مہر لگی ہوگی۔ یہی ولایت ہے عزیزان گرامی، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔
کہ تمہارے ہر عمل پر علی کی محبت ہوگی. عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کی کتاب زندگی حب علی سے شروع ہوتی ہے. مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجے نا محمد و آل محمد. کچھ گیس کے میٹر ہوتے ہیں, کچھ بجلی کے میٹر ہوتے ہیں, اور کچھ پیٹرول پمپ کے میٹر ہوتے ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. جی بجلی کا میٹر زیادہ چل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں, گیس کا میٹر زیادہ چل جائے. ویسے تو گیس اب تو دور دور سے ہی نظر آتی ہے, بجلی بھی دور دور سے نظر آتی ہے. ماشاءاللہ سے یہ نیا پاکستان کا تحفہ ہے, کیا کریں. لیکن ایک میٹر ایسا ہے جتنا آپ چلائیں گے آپ کی رفتار سے زیادہ چلے گا. پتہ نہیں میں اردو سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں, مجھے نہیں مل پا رہا. کیونکہ دیکھیے نا, دیکھیے میں ہوں تو سندھ کا رہنے والا, سندھ میں پیدا ہوں, لیکن سندھی نہیں آتی مجھے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. کوئی شکوہ جو ہوں پیچھے والوں سے ہے, پیچھے والوں کا آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ایک دفعہ مل کے درود ہے محمد وآل محمد. ایک میٹر ایسا ہے جتنا آپ چلائیں گے آپ کی رفتار سے زیادہ دوڑے گا, وہ ہے صلوات بر محمد آل محمد کا میٹر. صلوات کے دو فائدے اس دنیا میں بتا رہا ہوں. مشکل کے وقت جتنا صلوات بھیجو گے صلوات کام آئے گی. گناہوں کا کفارہ ہے, بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل, یہ یاد رکھیں. اے درود بھیج اے اللہ محمد اور ان کے آل پر, اور امام کے ظہور پہ تاجیل فرما. ایک کیا ہے, درود کو جب بھی بھیجو بآواز بلند بھیجو. سرکار نے فرمایا جو درود بھیجتا ہے اس کی منافقت ختم ہو جاتی ہے. درود بھیجنے والا منافق نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ رکھے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یعنی محمد پر بھی درود اور آل محمد بھی درود. منافقت ختم ہو گئی. اور روز قیامت کیا فائدہ ہوگا؟ روز قیامت فائدہ ہوگا, سرکار فرماتے ہیں جب مومن پریشان ہوگا اور نامہ اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے, کمی ہوگی, نیک اعمال کم پڑ رہے ہیں, تو کہیں گے میں دنیا سے, مومن کی دنیا سے اس کے صلوات اور درود کا ثواب لا کر مومن کے نام اعمال کے ترازو میں رکھ دوں گا. یہ صلوات کہاں کام آئے گی؟ وہاں کام آئے گی کہ جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا. ایک دفعہ میں درود بھیجے نا محمد و آل محمد. مظہر عجائب ہیں, یہ مظہر صفات خدا ہیں. خدا کی رحمانیت کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھو. خدا کی ستاریت کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھو. خدا کی شجاعت کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھو. خدا کی غیرت کو دیکھنا ہے, ان کو دیکھو. آل محمد کو دیکھو. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ذکر علی العبادہ, یہ ولایت جو مولا کائنات کو دی, اور اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام, یہ تمام ہیں ائمہ تحریر کو ملے. اور آج یہ ولایت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یہ میرا ایک اور میسج ہے آپ تمام مومنین کے لیے. اگر مجلس سے ادا کرنے کے بعد میرے دل میں عمل کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, اگر امام زمانہ کے ظہور کے لیے تڑپ پیدا نہ ہو, میں اس پہ آپ سے داد نہیں چاہوں گا, غور سے سنجیدہ موضوع ہے.
میں علی علی کرتا رہوں، مولا علی یہ، مولا علی وہ، مولا علی تیرے فضائل، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بی بی زہرا آپ ایسے، آپ کے فضائل سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مولا حسن آپ ایسے تھے، مولا حسین آپ ایسے تھے۔ لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، قمع کا ماتم کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، خاک اڑاتے ہیں عاشور کے دن، سب کچھ صحیح، لیکن اگر یہ عزاداری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، مجلس میں آنے کے بعد اگر میرے دل میں اپنے امام وقت کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مجھے اس کے ساتھ بلایا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، میرا اور تمہارا امام کون ہے اس وقت؟ کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہ ہے جو پردہ غیب میں دیکھ رہا ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ہمیں۔ اگر میرے دل میں مجلس کرنے کے بعد جناب سکینہ کے مصابیح مولانا نے پڑھے، جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے، اگر دل میں تڑپ نہ ہو کہ کاش میرا مولا جلدی آئے تاکہ خون حسین کا انتقام لے، اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، میری عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، اپنے امام کے لیے جینا سیکھیں عزیزان گرامی، اپنے امام وقت کو یاد کریں جو اس وقت ولی زمان ہے، حاکم زمان ہے، سلطان زمان ہے، زمین و آسمان جس کے قبض قدرت میں ہیں، جس کی وجہ سے زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے، وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا، جس کے وجود کی برکت سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے، اس امام کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا اگر عزاداری کرنے کے بعد، غم منانے کے بعد، مجلس میں آنے کے بعد امام کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، سوچیں سمجھیں کہ ہم کیوں بیدار نہیں ہو رہے، ہم کیوں نہیں جاگ رہے عزیزان گرامی۔ میں چاہتا تو یہاں پر بہت سارے فضائل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا اور آپ بھی واہ واہ کرتے کہتے مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے، لیکن میں بغیر میسج دیے نہیں جاؤں گا عزیزان گرامی۔ میرے سر پہ جو لباس ہے، میں نے جو لباس پہنا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لباس ہے، یہ منسوب ہے رسول اللہ سے، یہ منسوب ہے مولا کائنات سے۔ امامہ یہ کوئی عام دستار نہیں ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، اگر کوئی روڈ پہ کھڑا ہوا پولیس والا اپنی ڈیوٹی انجام دے تو اس سے پوچھا کہ ڈیوٹی انجام کیوں نہیں دی تم نے، کیوں ٹریفک زیادہ ہو گیا تھا؟ پولیس والے پوچھا جائے گا لوگ چوری چکاری کر رہے تم نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا مولانا صاحب واہ واہ کرواتے تھے، لفافہ لیتے تھے، جوتے اٹھواتے تھے، نعرے لگواتے تھے، نخرے کرتے تھے، کیا میسج دیا ہمارا؟ بتاؤ کتنے لوگوں کو قریب کیا؟ میں آپ سے واہ نہیں، واقعا مجھے ذرہ برابر بھی خواہش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی خواہش نہیں ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ نہ میں سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں۔ جو سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے وہ کہے گا سیٹ ادھر بیٹھا ہے شاہ جی، لہذا کوئی ایسی بات نہ کہوں، اگلی دفعہ بھی تو آنا ہے نا، میں نے سیٹ کے لیے نہیں، پیٹ کے لیے جو پڑھتا ہے اسے پتا ہے کہ لفافے کا وزن ہلکا ہو جائے گا، پیلے نوٹ کی جگہ نیلے نوٹ مل جائیں گے، تو نہ میں سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، وہ باقی دور کہہ رہا ہوں، اور جو یہاں کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کہتا ہوں۔ لیکن مجھے کسی کا ڈر نہیں، آپ مجھے دوبارہ نہ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روز قیامت میں بیوی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ بیوی میں نے حجت تمام کر دی، آپ کہیں گے مولانا کوئی نہیں آئے تھے، کسی نے نہیں بتائی، نہ بتائی، آج بتا دی میں نے، اب تو پتہ چل گیا آپ کو۔ امام کے لیے جینا، ولایت کیا ہے؟
دو مثالیں دوں گا اور پھر گفتگو آگے بڑھا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہت سارے فضائل نکات تھے, سب کو میں صرف نظر رکھوں گا. مولا کا ذکر میں نے کیا, انشاءاللہ 2-3 روایت اور بھی پڑھوں گا اور گفتگو آگے بڑھوں گا. ولایت کیا ہے؟ مثلا ابھی جس ابو مرحوم جو نظامت جن کو کرنی تھی کل رات یہاں موجود تھے اور ان کا انتقال ہوا. بہرحال نہیں پتا کس کی کب موت آ جائے, نہیں معلوم, واقعی کچھ نہیں معلوم. انسان معافی تلافی کرتا رہے, توبہ اللہ کرتا رہے, اپنے حقوق ادا کرتا رہے, علی علی کرتا رہے, امام زمانہ کو یاد کرتا رہے, اللہ کے حقوق, اہل بیت کے حقوق, گھر والوں کے حقوق ادا کرتا رہے. نہیں معلوم کس کا کب بلاوا آ جائے. میں یہاں بیٹھا ہوں, پتہ نہیں ادھر پاؤں گا نہیں پڑھوں گا, پورا گھنٹہ پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا, گھر پہنچ سکوں نہیں, کچھ نہیں پتا. یہ ولایت کیا ہے؟ یہ ولایت در حقیقت دو چیزوں سمجھ میں آ سکتی ہے. مثلا اعلان ہوا کہ مرحوم ابڑو مرحوم کی نماز جنازہ مثلا ان کے شہر میں ادا کی جائے گی. مثلا عرض کر خوب اگر ہم کے سب کراچی چلنے لگے یا حیدرآباد کی طرف چلنے لگے تو ہمیں کہا جائے گا کہ ہم تشییع جنازہ میں شریک ہیں؟ نہیں. تشییع جنازہ کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں جنازہ جاتا ہے وہاں پر جنازہ پڑھنے والے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اگر جنازہ مثلا الٹے ہاتھ کی جانب جا رہا ہے تو آپ بھی الٹے ہاتھ کی جانب جائیں گے, جنازہ سیدھے ہاتھ کی جانب جا رہا ہے آپ بھی. اس کو کہتے ہیں تشییع جنازہ. شیعہ لفظ بھی تشییع سے نکلا ہے, یعنی عام لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں, زندہ لوگ علی کے پیچھے چلتے ہیں. لوگ مردہ کے پیچھے چلتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے تشییع جنازہ. لیکن کچھ لوگ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنا قائد اور رہبر اور خلیفہ بلا فضل علی کو بناتے ہیں. اس لیے کہ علی مظہر عجائب ہے, علی نور خدا ہے, علی مظہر ہدایت ہے, علی مظہر رحمت خداوند عالم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تشییع جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا. شیعہ یعنی علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. توجہ رکھے گا. مومن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, ایک عقیق کی انگوٹھی سے اور ایک جب وہ نماز پڑھتا ہے تو سجدگاہ سے. جب وہ سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے نا, کیونکہ ہمارے بعض اہل سنت ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھتے ہیں. کوئی سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے بھائی ہمارا, کوئی یہاں رکھتا ہے, کوئی ناک پہ رکھتا ہے, کوئی ہاتھ کھولتا ہے. اب جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے یا نہیں, علی کا ماننے والا ہے؟ اگر اسے صحیح جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ علی سے محبت کرنے والا ہے. اگر عقیق کی انگوٹھی پہنے ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ علی سے محبت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اہل بیت دین تشیع چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں اگر اپنے ہاتھ کو زینت دینی ہے, توجہ رکھیے گا, اگر تمہیں اپنے آپ کو زینت دینی ہے, انگوٹھی پہننی ہے, تو دنیا کے پتھر نہ پہننا, ہیرے نہ پہننا, لال و جواہر نہ پہننا, بلکہ وہ پتھر پہننا کہ جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی. اس کو ولایت پذیری کہا جاتا ہے, اس کو ولایت قبول کرنا کہا جاتا ہے کہ اے مولا میرے ہاتھ کی زینت وہ پتھر بنے گا جو ولایت کی گواہی دینے والا ہوگا. اور اگر نماز پڑھوں گا تو میں اپنے سجدگاہ کربلا کی خاک کو بناؤں گا. یعنی تو نماز پڑھ تو ولایت کے ساتھ نماز پڑھ. تیرے ہاتھ میں جو عقیق کی انگوٹھی ہو وہ ولایت والی. یہ ہے ولایت پذیری, یعنی ولایت کو قبول کرنا. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. علی کو بلا فصل ماننا ہے, علی کو وداؤٹ گیپ ماننا ہے, علی کو متصل ماننا ہے,
علی کو جوائنٹ ماننا ہے، علی کو رسول کے بعد فوراً ماننا ہے۔ وہ دنیا کے عہدے ہوں گے کہ جانے کے بعد 25 سال علی کو خلافت دے رہے ہیں، ہم تو اس علی کے پیچھے چلتے ہیں جس کی ولایت ہی رسول کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو بس اس علی کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ وہ علی، دنیا میں القابات دیے جاتے ہیں، مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، نہ میں مناظرہ پڑھتا ہوں، دنیا کسی کو فاروق کہتی رہے، کسی کو صدیق کہتی رہے، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سرکار کہتے ہیں اگر کوئی فاروق ہے اور اسے فاروق اعظم کہا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم وہ صدیق اکبر میرے مولا کا لقب ہے۔ دلیل کیا ہے کہ مولانا دلیل دیجئے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ فاروق ہوں گے دنیا میں، فاروق اعظم مل جائیں گے، لیکن وہ فاروق اعظم جسے رسول نے کہا فاروق اعظم، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھو میرے بعد حق کو دیکھتے رہنا، جہاں حق نظر آئے وہاں پر کامیابی ہے، اس لیے تو فرمایا علی فاروق اعظم ہے، علی فرق کرنے والا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ بات یہاں تک ہوتی ختم ہو جاتی، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد فرمایا اے خدا حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی جائے۔ تو پتہ چلا علی فاروق نہیں، علی وہ فاروق اعظم ہے، جہاں جہاں علی جا رہا ہے وہاں وہاں حق جا رہا ہے۔ علی فاروق اعظم یہ ہیں صفات مظہر الہی، یہ ہیں اس ولی اللہ الاعظم کی صفات، یہ ہے مولا کائنات کی صفات۔ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی ولایت کو قبول کرنا ہے۔ وہ صفحے والی بات، کتاب والی بات، کتاب کی ہر صفحہ اس کتاب کا عنوان بتائے گا۔ میرا ہر عمل علی کی محبت کی گواہی دے گا۔ آپ عطر فروش کی دکان پہ جاتے ہیں جہاں پر پرفیوم خوشبو بکتی ہے، 10 منٹ آپ کھڑے رہیں، واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے بھائی کون سا عطر لگائے؟ وہ عطر نہیں لگایا، پھر کیا کیا؟ عطر کی دکان پہ گیا تھا، خوشبو آ جاتی ہے۔ کہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بدبو آ رہی ہو، 10 منٹ کھڑے رہیں گے، کیا ہوگا؟ بدبو آنے لگے گی۔ پھر کیا کیا تھا؟ یہ کہاں سے آئے؟ کہیں بھی نہیں کہتا، فلاں جگہ گیا تھا۔ وہ بدبو آپ پر اثر انداز ہو جائے گی، وہ خوشبو آپ پر اثر انداز ہو جائے گی۔ کتنے؟ 10 منٹ۔ میں اور آپ کتنے سال سے علی علی کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں، صرف آپ کو نہیں کروں، کیونکہ ہمارے یہاں فیشن یہ ہو گیا ہے خطبہ کا قوم کو سناتے ہیں۔ وہ تو خود تو ولی اللہ ہوتے ہیں نا، جنت ان کی پکی ہوتی ہے، اپنے آپ کو تو شامل نہیں کرتے۔ میں اور آپ جو علی علی کر رہے ہیں، اگر واقعاً علی علی صحیح کر رہے ہوتے تو میرے بدن سے علی کی ولایت کی خوشبو میرے کردار سے علی کی ولایت کی خوشبو آتی، میرے دیکھنے میں، میرے سننے میں، میرے بولنے میں، میرے اٹھنے میں، میرے بیٹھنے میں، میری نماز میں، میری روزہ میں، میرے گھر والے سے اپنے اخلاق میں، پیار میں، محبت میں، بچوں کی تربیت میں علی کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے۔ سوچیں، بس یہ لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، بس ذہن تمام کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ سوچیں، اس ولایت کو قبول کرنا، خدا کرے ہمارا ولی وہ ہے کہ جس کی ولایت ہم قرار دیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمارا ولی اللہ، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ ہے مولا کی شان، یہ ہے مولا کی شان۔ اور لکھا ہے ابو القاسم حسقانی اہل سنت کے عالم دین ہیں، 5ویں 6ویں صدی کے عالم دین ہیں، انہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے، پوری تفسیر لکھی ہے مولا کی شان میں، یعنی وہ تمام آیات قرآن جو مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں،
کتاب میرے پاس موجود ہے، اور تقریباً ان کے علم کے مطابق 200 آیات ایسی ہیں کہ جو مولا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ہر آیت کے ذیل میں انہوں نے صرف حدیث نبوی کا تذکرہ کیا، یہ تقریباً 1200 روایات رسول اللہ سے، صرف رسول اللہ سے، اور 200 آیات کہ یہ علی کی محبت میں قرآن نے بیان کیا خدا نے، اور یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اب وہاں پر ایک روایت ذکر کروں، کتاب میرے پاس موجود ہے، ایڈریس میں آپ کو بتا دوں گا۔ فرمایا رسول اللہ نے فَاهْتَدُوا بِالشَّمْسِ فَإِذَا غَابَ الشَّمْسِ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ فَإِذَا غَابَ الْقَمَرِ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ فَإِذَا غَابَ الزُّهْرَةُ فَاهْتَدُوا بِالْفَرْقَدَانِ۔ فَاهْتَدُوا یعنی ہدایت لو، توجہ رکھیے گا، ہدایت لو، ہدایت لو یعنی اس کی گائیڈ کے پیچھے چلو، جو گائیڈنس کر رہا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اچھا، فَاهْتَدُوا بِالشَّمْسِ یعنی سورج سے روشنی لو، سورج چلا جائے چاند سے روشنی لو، چاند چلا جائے زہرہ سے روشنی لو، زہرہ چلا جائے تو فرقدان سے روشنی لو۔ فقیلا یا رسول اللہ ما الشمس ما القمر ما الزہرۃ ما الفرقدان، یا رسول اللہ بتائیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چاند سے اور سورج سے اور مثلا ان سے ہدایت لو، یہ کون ہیں؟ فرمایا انا الشمس، میں سورج ہوں، وہ علی قمر، اور علی قمر ہے، وہ زہرہ فاطمہ زہرا ہیں۔ زہرہ کس کو؟ بہت روشن ستارہ ہوتا ہے آسمان کا، اسے زہرہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا روشن ستارہ ہیں، والحسن والحسین وہ فرقدان ہیں کہ جن سے تمہیں میرے بعد ہدایت لینی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سننے والے مزید کہہ رہا ہے، اپنی کتاب اپنی تفسیر قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی ہدایت لینی ہے ان سے لو، زندگی لینی ہے ان سے لو۔ میں اذان میں بھی کہتا ہوں، میں اقامت بھی کہتا ہوں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی میرے آگے ہو، علی میرا امام ہو۔ امام کیوں کہا جاتا ہے؟ جو امام جماعت ہوتا ہے، مثلا یہ جماعت ہو رہی ہے، امام اسے کہا جاتا ہے جو آگے ہو، جو پیچھے ہوتا ہے اسے ماموم کہا جائے گا۔ اب کوئی آگے ہی نہیں کھڑا تو اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا، نماز جماعت نہیں، فرادہ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ امام نہیں ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے۔ امام کو تو مقدم ہوتا ہے، امام کون جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، امام کون جس کی گائیڈنس کو قبول کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں وہ امام متقین ہیں، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، اور خلیفہ بلا فضل ہے رسول اللہ کے۔ یہ میرا اعتقاد و یقین ہے۔ ہو زندگی میں کیا علی میرا امام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کتنی واہ واہ کرتے ہیں نہیں کرتے، میں بالکل ممبر بیٹھ کے میں کوئی سے کام نہیں لے سکتا، میں صرف دیکھے جا رہا ہوں۔ عقیدے میں علی میرا امام ہے، اذان میں علی میرا امام ہے، عبادات میں علی میرا امام ہے۔ جیسے علی نے نماز پڑھی ویسے میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے علی نے زکات دی ویسے زکات کرتا ہوں، جیسے علی کا عمل ہے ویسے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علی کا امام بننے کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، لیکن کیا زندگی میں بھی علی میرا امام ہے؟ دیکھیے یہ سوال ہے، پوچھیں اپنے آپ سے۔ آئینہ ہوتا ہے جی، گھر میں آپ صبح جا رہے ہیں کام پر، آفس جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ بال صحیح کرتے ہیں، داڑھی صحیح کرتے ہیں، کپڑے صحیح کرتے ہیں، کالر صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میلاد میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آئینے میں دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی میرا سراپا کیسا، میرا حلیہ کیسا ہے، میں کیسا نظر رہا ہوں، بال صحیح بنے ہیں نہیں بنے؟ جی اب تو میرے حالوں میں بھی آئینے لگے ہوتے ہیں، جب آپ نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں وہ آئینہ، کیوں؟ بھائی آپ باہر سے آ رہے ہو سکتا ہے آپ کا کالا خراب ہو، آپ کا مثلا بال خراب ہو گئے، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ آئینے میں جا کے دیکھو کہ آپ فٹ فاٹ ہیں، محفل میں جانے کے قابل ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا آئینے کا مقصد، وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے۔ علی اللہ کا وہ آئینہ ہے، اللہ کا وہ آئینہ ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ علی وہ آئینہ جس میں میں دیکھوں میں علی کی سیرت کے مطابق ہوں، میں علی کی ولایت کے مطابق ہوں، کیا میری نماز علی کے مطابق، کیا میرا روزہ علی کی ولایت کے مطابق، کیا میرا اخلاق علی کی ولایت کے مطابق، کیا گھر والی سے جو میرا اخلاق ہے علی کی ولایت کے مطابق ہے؟
کوئی زور زبردستی تو نہیں، آواز اونچی نہیں کر رہا، ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا. بچوں کے ساتھ میرا اخلاق و کردار علی کی ولایت کے مطابق ہے. میں کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مولانا بتائیے میں کیا کروں؟ کہا علی کی ولایت کے مطابق. علی آئینہ ہے اللہ کا. اپنے آپ کو دیکھو، آئینے میں دیکھ کے کیا کرتے ہو؟ اپنی اصلاح کرتے ہو، سنوارتے ہو. علی اللہ کا وہ آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. مجلس زیادہ وہ آئینہ ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. میں درود بھیجئے محمد وآل محمد. ولایت کے تحت علی کو امام بنو. عقیدے میں نہیں، صرف اذان میں نہیں، اقامت میں نہیں. علی زندگی میں تمہارا امام ہو. علی اخلاق میں تمہارا امام ہو. تم دکان پہ جاتے ہو، علی کی ولایت کے تحت دکانداری کرو. کاشتکاری کرتے ہو، علی کی ولایت کے تحت کاشتکاری کرو. جو کام کرتے ہو علی کی ولایت کے مطابق. اسے کہا جاتا ہے ولایت کو قبول کرنا. اسے کہا جاتا ہے ولایت پذیری. بس میں نے آپ مومن کو بہت زحمت دی. میں چاہتا تو بہت سارے فضائل پڑھ سکتا تھا اور آپ بھی خوش ہوتے اور میں بھی خوش ہو جاتا، لیکن نہیں. میں نے اپنا حق ادا کیا. مجھے نہیں معلوم میں اپنے معافی ضمیر کو آپ تک منتقل کر سکا یا نہیں کر سکا، لیکن حقیقت یہی ہے اس ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمیں علی کو عقیدے میں بھی امام ماننا ہے اور زندگی میں بھی امام ماننا ہے. اور پھر اس علی کا جو بیٹا آج ہے میرا اور آپ کا امام، یہ جو میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اسی پردے غیب میں بیٹھے امام کی وجہ سے ہے. تم جو یہاں آئے ہو مجلس میں، یہ کس کی وجہ سے آئے ہو؟ یہ اس امام کی وجہ سے. اس نے تمہاری زندگی کے آج تک جاری و ساری رہنے پر سگنیچر کیے ہوئے ہیں. سگنیچر کیے ہوئے. اگر اسی کو بھول گئے جو جان ہے، زمین و آسمان بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. زمین اگر زمین ہے اور آسمان آسمان ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زمین گریویٹی کشش ثقل چھوڑ دے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا سب کچھ. امام وہ اللہ کی گریویٹی کشش ثقل ہے کہ جس نے زمین کو زمین کی صورت میں اور آسمان کو آسمان کی صورت میں قائم رکھا ہوا ہے. امام ہٹ جائے، زمین آسمان تباہ و برباد ہو جائے. بس اپنے امام کو یاد کریں. وہ علی کا بیٹا، وہی ولایت اس کے پاس ہے، وہی ذوالفقار اس کے پاس ہے، وہی منصب اس کے پاس ہے. اور کل اگر تم علی کی دشمنی کرتے رہے، کچھ لوگ کافر کافر کہتے رہے، علی والوں کو قتل کرتے رہے، اب علی کا بیٹا علی کی تلوار لے کر آئے گا اور فیصلہ کرے گا. اب چھوڑا نہیں جائے گا، اب بخشا نہیں جائے گا، اب تم بھاگ نہیں سکو گے. بس یہ ہے ولایت، یہ ہے محبت حسین. اور آج چاہتا ہوں بآخر میں چند جملے مسائل کے، زیادہ طولانی مسائل نہیں پڑھوں گا. خطبہ اور ذاکرین موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو فیض پہنچائیں گے. آج چاہتا ہوں کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کروں جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا ہے، جو ایسی جنگ لڑنے والا تھا کہ کسی شہید نے یہ جنگ نہیں لڑی. سن و سال میں سب سے چھوٹا، جسے چلنا نہیں آتا، جسے بولنا نہیں آتا، جو تلوار نہیں اٹھا سکتا. پہچان گئے نا کون؟ باب الحوائج. یہ وہ شہید ہے کہ جس پر اللہ نے امام حسین کو تعزیت پیش کی ہے. حسین کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا علی اصغر کی شہادت پر. خدا نے تعزیت پیش کی ہے.
علی اصغر علیہ السلام کی شہادت حسین کو مارنے کے لیے کافی تھی. ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر، یہ دو شہادت ایسی تھی جو حسین کو مارنے کے لیے کافی تھی. حسین کی روح پرواز کر جاتی، لیکن وہاں حسین کیا فرماتا ہے؟ خدا اس غم کو برداشت کرنا حسین ابن علی کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ تو دیکھ رہا تو دیکھ رہا. اس کو کہا گیا ہے باب الحوائج. 3 شخصیات ہیں جو باب الحوائج کے نام سے معروف ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام، اور ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام. ہمارے یہاں سن و سال نہیں دیکھا جاتا، یہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن یہ باب الحوائج. خدا کو واسطہ دو علی اصغر کا، واسطہ دو، خدا وہ دعائیں قبول کرتا ہے. بس ازر آرہو. ادھر امام حسین نے استغاثہ پڑھا، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. میری مائیں بہنیں، مجھے نہیں پتا آواز سننے لیکن اولاد والے ہو نا، تمہارے گھروں میں یقیناً چھوٹے بچے ہوں گے. چھوٹا بچہ 6 مہینے کا بالکل روئی کی طرح نرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب علی اصغر نے اپنے آپ کو گرایا تو کوہرام پپا ہو گئے خیام میں. امام کہے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا لیا. امام سمجھ گئے علی اصغر جنگ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. بس کہا کہ لاؤ عمر باب میں سے پانی پلا کے لاؤ. لے کے چلے، ابا کا دامن ڈالا. لوگ سمجھے کہ حسین شاید قرآن لے آئے صلح کے لیے. ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا حسین ابن علی نے، کہا کہ تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، اس ننھے پیاسے بے زبان سے کیا دشمنی ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. کربلا میں کتنے شہید ہیں، لیکن کسی بھی شہادت کے موقع پر امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے حسین کے دل پر کیا قیامت گزری تھی. کسی شہید پر میرے حسین، میرے مظلوم حسین نے کسی بھی شیعہ کو یاد نہیں کیا، مگر ایک علی اصغر کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيْتَ شِيَّتِي يَوْمِ عَذُرَا دُنِيَا تَنْدُرُونِي. اے قیامت تک کے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. ارے میں اپنے طفل شیخار کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا. ارے پانی کجا 3 شعبے کی تیر سے نوازا گیا میرا لال. بس 3 شعبے کا تیر، وہ تیر جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کے. حرملہ نے تیر اٹھایا، تیر چلا ذبح الطفل من الاذن الى الاذن. تیر آر پار ہوا، بچہ بلکا حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا. عزیزانو، آپ نے کبھی مچھلی کے شکار کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی پہلے تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے. جب اس کی یہ رمق ختم ہو جاتی ہے تو لمبی لمبی سانسیں لیتی ہے. جب یہ رمق ختم ہو جاتی ہے تو اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے. اس کے بعد مچھلی دم توڑ دیتی ہے. ذرا سوچو، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے تپتی ہوئی ریگستان و صحرا میں، چلچلاتی دھوپ میں 3 شعبے کا تیر. ننھا گلا بچہ ایک دفعہ باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، واپس آیا. بچے میں طاقت نہیں تھی، بس ایک دفعہ لمبی سانس لی، ننھے سے منہ کو کھولا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
حسین ایک دفعہ جنازہ لے کے چلے، ایک دفعہ 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں. ارے ماں سے کیسے کہوں گا تیرے لال کو پانی پلانے لے گیا تھا، ارے پانی نہ ملا، 3 شعبے کا 3. بس ایک دفعہ یا علی مدد کہہ کر ایک دفعہ خیمے میں داخل ہوئے. ماں نے علی اصغر کا گلا دیکھا اور کہا علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہل کیے جاتے ہیں. بس آخری روایت. اس شہید کو ذو شہادتین کہا جاتا ہے. ذو شہادتین یعنی 2 شہادتوں والا. یہ وہ واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے. بس جس کی آنکھیں اشکبار ہیں. اے پردے غیب میں موجود امام زمانہ، اے مادر حسن حسین، مادر سادات، یہ آپ کی شیعہ، یہ آپ کے عزادار، آپ کے بچوں کی محبت میں گریہ گناہ ماتم گناہ، ان کی آوازیں، ان کے آنسو، یہ آپ کے حوالے. بس عزادار حسین پشت خیام پر آئے، ذوالفقار سے بچے کی قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد دفنانے کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے پانی ڈالا جاتا ہے، مستحبات میں سے ہے. مگر حسین کے پاس پانی نہیں تھا. ایک دفعہ سر جھکا کر حسین کافی دیر گریہ کرتے رہے. میرے علی اصغر تو واحد شہید ہے جسے اپنی زندگی میں دفنا رہا ہوں. بس عزادارو کیا ہوا؟ دامن جھاڑ کے کھڑے ہوئے. 11 محرم عصر عاشور جب سروں کی گنتی کی جا رہی تھی، کسی معلوم نے کہا 1 سر کم ہے. ہم نے حسین کو دیکھا، پشت خیام پر حسین نے کسی کو دفنایا ہے. عزادارو تصور کرنا، مادر علی اصغر کو یہ احساس تھا میرا بچہ دفن ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب میرے بچے کا لاشا پامال نہیں ہوگا. عزادارو کیا ہوا؟ خیام چل چکے تھے. بیویاں کھلے سر رن میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک سے دیکھا ایک تازہ نبض گھوڑوں کا دستہ آ رہا ہے، ہاتھوں میں نیزے ہیں. اے مادر علی اصغر مجھے معاف کرنا، اے مادر حسین مجھے معاف کرنا. ہمیں حکم دیا گیا ہے اہل بیت کے سخت سر مصائب پڑے. اب یہ گھوڑ سوار کیا کرتے ہیں؟ اپنے نیزوں کو سرزمین کربلا میں گودتے چلے جاتے ہیں. بس عزادارو ایک نئی کا نیزہ کسی نرم جگہ اترا. اب جو باہر آیا ننھی سی لاش علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.